ظفر اقبال کے مطابق اس وقت شاعری پر پیغمبری دور ہے۔ غالباً وہ اس سے بھی کچھ برا کہتے مگر تہذیب آڑے آ گئی ہوگی۔ نہیں، زبان تو کبھی ان کے آڑے نہیں آئی۔ ویسے بھی جو بندہ خود کو باقاعدہ حوالوں سے غالب سے بڑا شاعر ثابت کر دے، اس سے بھلا کچھ اور کیا بعید ہو سکتا ہے۔ بہرحال ان کی اس بات سے مکمل انکار بھی ممکن نہیں۔ کچھ لوگ پیدا ہو کر احسان کرتے ہیں اور چند سب کا نقصان۔ کوئی بیڑا پار کرنے والے ہوتے ہیں اور باقی بیڑا غرق کرنے والے۔ اچھے لوگوں کی پیدائش کے لیے مروج طریقے کے علاوہ منتیں مانگنی پڑتی ہیں۔ نرگس کو رونا پڑتا ہے۔ وہ ایک مالی نے کیا خوب کہا تھا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ لیکن اگر نرگس ڈرامے اور دیدار رقص کرتی رہے تو پھر ایک یاسرہ رضوی جنم لیتی ہے۔ اگر آپ نہیں جانتے کہ یہ صاحبہ کون ہیں تو یقیناً کوئی نیکی آپ کے کام آ گئی ہوگی، ورنہ پوچھئے عباس تابش سے کہ جنہیں نہ صرف یاسرہ سے مشاعرہ شیئر کرنا پڑا بلکہ کرسی صدارت پر بیٹھ کر اسے شاعری کی اجازت بھی دینا پڑی اور اگلے 15 منٹ سننی بھی پڑی۔ اور اگر آپ ہمدردی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو منصور آفاق سے کیجیے، کیونکہ مشاعرے کی نظامت ان کے ہاتھ تھی۔ وہ نہ صرف یاسرہ کو بغور سن رہے تھے بلکہ حاضرین سے اسے داد دینے کو بھی کہہ رہے تھے۔ یاسرہ کی شاعری بھی یسریٰ کی طرح اتنی اچھی، اتنی زیادہ اچھی ہے کہ اس کو شاعری نہیں کہا جا سکتا۔ ان کے حصے کے بیوقوف کچھ بہت ہی زیادہ تعداد میں ہیں۔ آف کورس ان میں سے زیادہ مرد حضرات ہیں، اور وہ بھی ایسے جو انہیں شعری دنیا کی منٹو ثابت کرنے پر تلے بیٹھے ہیں۔ شاعرہ کی ڈی پی کو 4 بار زوم کر کے 40 تعریفی کمنٹس لکھنے والوں کو ہم بتا دیں کہ اگر منٹو کو ان کی یہ باتیں معلوم ہو جائیں تو وہ ان سب پر شکاری کتے چھوڑنے کے بعد خود کریم کی ٹیکسی کے نیچے آ جائیں۔ خیر، اردو کے خیر خواہ بد دل نہ ہوں، کیونکہ ایسی شاعری ہمیشہ شاعرہ کی عمر ڈھلنے کے ساتھ ساتھ غروب ہو جایا کرتی ہے۔ عروج کی خامیاں برانڈڈ میک اپ بھی بھلا کتنے دن چھپا سکتا ہے۔